بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود و سلام الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. وجب الاحترام پیر طریقت رہبر سید صاحبزادہ پیر میاں نور الامین صاحب نقشبندی مجددی احراری دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین دربار عالیہ صوفی آباد شریف مطل مقام صاحبزادہ حافظ امین اسناد صاحب نقشبندی مجددی احراری دامت برکاتہم العالیہ صاحبزادہ میاں حنین صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر صاحبزادگان اور مہمانان گرامی قدر اور عقیدت مند اور معزز سامعین حضرات، اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام. اللہ رب العزت کا ہمارے پر بہت بڑا کرم، اس کا فضل اور اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو پیارے محبوب علیہ السلام بھی امت اندر پیدا فرمایا. اور خالق کائنات کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق خاص اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا. اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھے. الحمدللہ ثم الحمدللہ دربار عالیہ صوفی آباد کے سالانہ عرس مبارک کی تقریب سعید کی دوسری نشست جو بالکل اپنی منزل کے قریب ہے. الحمدللہ یہ خوبصورت پروگرام سالانہ پروگرام ہے اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس میں شریک ہیں. یقیناً دوستوں اس میں شک نہیں ہے کہ یہ آستانہ عالیہ الحمدللہ ایک ولی کامل کا آستانہ عالیہ ہے. اور پھر سب سے بڑی سعادت اور ہماری جو نعمت ہے اور جو دولت ہے وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے آل کے شہزادے کا یہ آستانہ عالیہ ہے. یقیناً میں تقریباً 30 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں میں جب سے آ رہا ہوں اور یہ خصوصی نظر ہے ان عظیم ہستیوں کی اور میں اپنی قسمت پر اپنا جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کر لوں اتنا تھوڑا ہے. میں انشاءاللہ جمعرات کو یہ ہماری قرآن مجید کی کلاس ہوتی ہے، میں اپنے ذوق میں آتا ہوں اور پہلے حاضری دیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ نماز عشاء کی ہوتی ہے، پھر کلاس ہوتی ہے اور اس کے بعد الحمدللہ جمعہ شروع ہوا. جب سے جمعہ شروع ہوا الحمدللہ میرا یہ مقدر ہے کہ میں الحمدللہ کا آستانہ عالیہ ایک آقا علیہ السلام کے آل کے شہزادے کی ماشاءاللہ آستانہ عالیہ پر جس کی رگوں میں خون مصطفیٰ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، خون میں فاطمہ الزہرا سلام علیہا بھی ہے، خون علی بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حسین غنیمت کا خون ہے. جتنے لوگ بھی آستانہ عالیہ صوفی آباد کے ساتھ وابستہ ہیں وہ پرانے لوگ ہیں، وہ نئے ہیں،
وہ مبارک کے حقدار ہیں کہ آپ الحمدللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں کوئی مبالغہ آرائی سے کام نہیں لے رہا، بلا مبالغہ الحمدللہ، کیونکہ ہم نے تو آقا علیہ السلام کے گھر والوں کے فضائل اور ان کے مناقب پڑھے بھی ہیں۔ وہ ہم اتنی زیادہ علم نہیں ہے، کوئی زیادہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، کوئی زیادہ شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، اور پڑھنے کی ہمارے پاس اتنی سکت نہیں ہے، سمجھنے کی سکت نہیں ہے، لیکن الحمدللہ جہاں تک علم کو سنا پڑھا، الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں بھی خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ جائے، بس اس کے ساتھ محبت، پیار، شفقت، خدمت کا رشتہ جوڑ دینا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ آقا علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ محبت کرنا، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ ہاں یقیناً اس میں بھی شک نہیں ہے، ابھی ہم زندہ ہیں، حیات ہیں، طاقت ہے، قوت ہے، ہمت ہے، سہولیات ہیں، دولت ہے، آسانیاں ہیں، نعمتیں ہیں، اس لیے ہمیں اس چیز کا نا احساس نہیں ہے، پتہ نہیں چلتا۔ ہاں وہ شخص جو نوجوان بھی ہو اور وہ بیماری کی چارپائی پہ پڑ جائے، جیسا کہ ہسپتال بھرے ہوئے ہیں، سرکاری ہیں، پرائیویٹ ہیں، بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے مہینوں سے، سالوں سے وہ چارپائیوں پر پڑے ہوئے ہیں، حسد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یقیناً یہ انہیں پتہ ہے، انہیں احساس ہے کیسے کیا ہے، اور جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں احساس ہوا ہے جو اللہ نے ہمیں زندگی دی تھی، بڑی قیمتی زندگی تھی، ہمیں زندگی کو اس کی محبت میں، اس کے ذکر میں، اس کے محبوب علیہ السلام کی محبت میں گزار دیتے ہیں۔ تو دوستوں الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم آستانہ عالیہ دربار عالیہ صوفیہ آباد پر حاضر ہیں، تو انشاءاللہ نماز با جماعت پڑھی گئی، یہ اللہ کا شکر ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصل جو فریضہ ہے، اور جن فریضوں کی ادائیگی پر اللہ والے بنتے ہیں، اور یقیناً اس کو کبھی ولایت نہیں میسر آ سکتی، وہ کبھی رب کو تلاش نہیں کر سکتا، وہ رب کے قرب اور رب کی رضا اور رب کی خوشنودی کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا جو قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا نہ ہو، پھر اخلاص کے ساتھ نہ وہ چلے، اور وہ کسی اللہ والے کے ساتھ وہ اپنی نسبت قائم نہ کرے، یہ معاملہ کبھی بھی نہیں ہوتا، نہ ہوا ہے، نہ ہو رہا ہے، نہ ہوگا۔ جو میں نے ادنا سے طالب علم نے جو قرآن و سنت کے تعلیمات میں سے جو نچوڑ نکالا ہے، جو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، متقدمین، اکابرین، اسلاف، صوفیہ کرام، اولیاء کرام، ائمہ فقہاء، ائمہ مجتہدین اور مفسرین و محدثین کی زندگیوں میں سے جو میں نے تھوڑے سے وقت میں ریسرچ کی ہے، مطالعہ کیا ہے، اور جو میں نے وہاں کا نتیجہ نکالا ہے، وہ اس نسبت اور عمل کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یقیناً جتنے معاملات ہیں سارے مستحب میں شامل ہیں، نہ بھی کیے جائیں۔ ہاں اگر جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ 18,000 جہان ہیں، پھر ایک روایت میں آتا ہے 36,000 جہان ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے 50,000 جہان ہیں۔ کتنے بولیے؟ آپ نے پریشان نہیں ہونا، تقریر میں نے آپ سے نہیں کروانی، تقریر میں ہی کرتا ہوں، لیکن کوئی نہ کوئی جملہ میں آپ سے پوچھتا رہتا ہوں، اور یہ جملہ پوچھنا نبی پاک کی سنت ہے، اور آگے سے جواب دینا صحابہ کرام کی سنت ہے۔ تو نہ تو ہم نے ہاتھ کھڑے کرنے ہیں، نہ سبحان اللہ کلوانی ہم نے آپ سے، نہ میں کبھی یہ معاملہ کیا ہے، کیونکہ میں گھر سے بھی نکلا ہوں نا، تو میں کوئی آپ کے ہاتھوں کا محتاج نہیں ہوں، نہ میرا خطاب محتاج ہے، نہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی تعریف، ولیوں کی تعریف کسی کے ہاتھوں کی محتاج نہیں، اور کسی کی سبحان اللہ کی محتاج نہیں، نہ کوئی تقریر محتاج ہے، بس ہمارے دل کو تسلی دینے کے لیے ہاتھ کھڑے کرو۔ کل مجھے اچانک ملتان شریف عرس مبارک کی تقریب میں جانا ہوا، اور وہاں جب وہاں پہنچے جو مولانا صاحب ہمارے پاکستان کے مشہور خطیب تقریر کر رہے تھے، توبہ توبہ، تو اللہ معاف فرمائے، اس نے سارا زور ہی ہاتھوں پہ دیا، کس پر؟ بولیے، ہاتھوں پر زور دیا، اور پھر جہاں تک وہ سجدوں کا آستانہ عالیہ تھا، آستانہ عالیہ کن کا؟ آقا کے خاندان کا تھا، تو درمیان میں جملہ کا استعمال کرتا کہ میں پھنس گیا تھا،
کیا ہوا؟ داد نہیں دے رہے. میں حقیقت مجمع بہت بڑا تھا. جو ہمارے رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم رہے ہیں، ان کا یہ سارا خاندان، ان کے کزن سارے وہی تھے، گیلانی خاندان سارا تھا. اور حقیقت میں اسٹیج پر بیٹھا ہوا تھا، میں تنگ آ گیا. یعنی وہ یوں سمجھو کہ وہ خاندان نبوت کی بھی بےعزتی کر رہا تھا اور وہ سارے مجمع کی بےعزتی کر رہا تھا. مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ یہ بندہ لوگوں کو دے کیا رہا ہے، کیا پیغام دینے آیا ہے، اور یہ پیغام کیا دے رہا ہے. اللہ کے بندے، اور حقیقت ہے جب ایک دو مرتبہ کہ نہیں، ہر جملے کے بعد ہاتھ کھڑا کرو، منہ کھولو، تمہارے منہ کے کہہ رہے میں تو پھنس گیا یار. اللہ معاف فرمائے، مجھے ڈر لگتا تھا کہ کوئی آدمی کھڑا نہ ہو جائے، کوئی آدمی کھڑا نہ ہو جائے. میں نے تو آج تک جمعے پڑھا رہا ہوں تقریر کا، میں تو آج زندگی میں نہیں کہا سبحان اللہ کہو، ہاتھ کھڑا کرو. اللہ کے بندوں، یہ جملے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اجتماع میں آنے والے، سماعت کرنے والے، وہ بھی اپنی قسمت پہ ناز کریں. اس پرفتن اور گئے گزرے دور میں جب کہ برائیوں کے طوفان چل رہے ہیں، اور اگر باوضو ہو کر ایسی تقریب میں ایک لمحہ کے لیے بھی تمہیں وقت مل جائے تو اب اللہ کا شکر ادا کہ رب نے تمہیں اس مجلس میں بٹھایا. اور ایک لمحہ کی مجلس، کیا ایک لمحہ کی مجلس، دینی مجلس 20 لاکھ بری محفلوں کا کفارہ بن جاتا. کیا بن جاتا؟ کفارہ بن جاتا. 20 لاکھ، یعنی اس نے زندگی میں 20 لاکھ بری محفلوں میں وہ شرکت کی ہو. کتنی؟ تھوڑی تو نہیں، 20 لاکھ. اور ایک نیک محفل میں، اور وہ بھی شرط یہ کہ رب کی رضا کے لیے شریک ہو جائے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ. کیا؟ اخلاص کے ساتھ. اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ فقط رب کی رضا، رب کو خوش کرنا. اس نیت سے وہ شریک ہو جائے. وہ شریک ہوا نہیں، 20 لاکھ بری محفلیں معاف ہو جاتی. تو اللہ کے بندے جو شریک ہو گیا وہ بھی اپنی قسمت پہ ناز کرے. جس کو تلاوت کرنے کا موقع مل رہا ہے، جس کی زبان پر نبی کی تعریف یعنی نعت کی صورت میں، بیان کی صورت میں. یار مجھے یہ بتاؤ، اس سے بڑا پروٹوکول ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی کوئی داد ہو سکتی ہے؟ پھر جب وہ جملہ پہ بولتا ہے نا یار داد نہیں دے رہے، نہیں تجھے کیا داد دے؟ جب جملہ کہ داد، اللہ کے بندے سب سے بڑی داد تمہیں رب نے دے دی ہے. گنبد خضرا کے مکین داد دے دی ہے. میں یقیناً اپنی دل کی بات کرتا ہوں، لوگوں کو اس کی قدر ہو یا نہ ہو. میں جمعرات کو آتا ہوں نا، کلاس لیتا ہوں قرآن مجید کی، تو میں جب آتا ہوں، جمعہ پڑھانے آتا ہوں، تو میں جب حاضری دیتا ہوں نا، تو مجھ سے پوچھیں تو میں کہتا ہوں یا اللہ، میری کتنی خوش نصیبی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے آل کی ایک شہزادے کی بارگاہ میں میری حاضری ہو گئی. اور میں سید امام علی شاہ صاحب گجو مکہ شریف، وہاں میرا کئی سالوں سے درس قرآن ہوتا ہے، ہر اتوار کو ہوتا ہے. اور وہ بھی ایک بڑے ولی کامل. میں سید کو ولی کامل کہتے ہیں وقت مجھے شرم آتی ہے، کیونکہ سید کا سید ہونا ہی کمال ہے. کیا مجھ سے کو پوچھے نا سیدوں کی تعریف کریں تو فضائل تو بڑے ہیں، لیکن میں سید کی تعریف سمندر کو کوزے بند کر دیتا ہوں کہ سید کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ وہ نبی کا خون ہے. اس سے بڑی تعریف کیا ہے کہ وہ سید ہے. تو میں وہاں جب جاتا ہوں نا، کیا جاتا ہوں وہاں جاتا ہوں اتوار کو، تو میں نے ایک سورۃ یاسین مکمل پڑھ لینی صبح. کیا کرنی؟ ایک سورۃ یاسین پڑھ لینی. میں نے وہاں جانا ہے، جاتے 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 مرتبہ قول شریف، اور ایک سورۃ یاسین جو میں نے خود ہی پڑھی ہے، وہ سید بادشاہ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کر دیں. اور کوئی چیز نہیں کہنی وہاں، ایک ہی جملہ کہنا کہ ایسے امام علی شاہ صاحب علیہ رحمہ زندگی کے آخری سانس تک یہ اتوار کے پروگرام یا مختلف پروگراموں کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور میں شاہ صاحب کی بارگاہ میں آتا ہوں، جمعرات کو آتا ہوں یا جمعے کو آتا ہوں، تو الحمدللہ اللہ کا کروڑوں شکر ہے. میاں نیت محمد صاحب نقش بندی رحمت اللہ تعالیٰ کی قبر انور ہے، وہ بھی وہاں سے بول کر بتائیں گے. میاں صاحب بیٹھے ہیں، اللہ گواہ ہے کہ اللہ کا کروڑوں شکر ہے. توجہ نہیں کی ہے، خدمت ہے نہیں ہے، کر رہے نہیں کر رہے، میں غور نہیں کبھی کیا. میں کہتا ہوں اللہ کے بندے، بستر اور خاک پہ سونے والوں کے جب خواب ایک ہی ہوتا ہے تو مرنے کے بعد جگہ بھی ایک ہی ہوتی، تو دولت کیا ہے؟ بڑے بڑے قبرستان بھرے پڑے ہیں. لیکن میں جب جمعرات اور جمعے کو آتا ہوں تو یہاں بھی ایک سورۃ یاسین پڑھ کے لاتا ہوں، سورۃ یاسین پڑھ کے لاتا ہوں.
پھر کبھی کبھار میاں صاحب کہتے تو آپ دعا فرمائیں، کبھی ادھر میں دعا کر لیتا ہوں، پھر آخری سے ایک جملہ کہتا ہوں، اے آقا کے شہزادے بس ایک عرض ہے کہ آخری سانس تک اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بس اس سے بڑی کوئی دولت ہمارے لیے نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی ہمارے لیے ڈگری نہیں ہے، عہدہ نہیں ہے، گریڈ نہیں ہے، الحمدللہ۔ اب میں کیونکہ ظہر کی نماز کے فوراً بعد ختم شریف کا پروگرام ہوتا ہے ہر سال، اس سال جب کہ نعت خوانی کا سلسلہ کافی طویل ہو گیا تو ہم نے ارادہ کیا کہ ظہر کی نماز پہلے پڑھ لیں با جماعت، اس کے بعد انشاءاللہ ایک دو باتیں کریں گے۔ تو دو چار باتیں تو میں نے کر دی ہیں پیغام کے طور پر، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں جو آپ کے لیے پیغام تھا وہ یہ تھا کہ جب بھی کسی ہم نے اللہ والے کی بارگاہ میں جانا ہے تو ہم نے کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے اور ان کی بارگاہ میں نظر آنا ہے، عقیدت پیش کر دینا ہے، اس پر ہمیں بھی اجر ملے گا اور ان کے درجات بلندی میں اضافہ ہوگا۔ آپ تھک تو نہیں کہ پریشان تو نہیں ہوئے؟ ہاں آپ بتائیے محترم، میں نے ایک آیت کریمہ بڑی مشہور ہے کریمہ، یہ اس پر میں اکثر بیانات کیے ہوئے ہیں، لیکن میں آج جو یہاں سے نقطے لینا چاہتا ہوں، جو آپ تک پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ سورۃ بنی اسرائیل سورۃ القاف ہے، پارہ نمبر یہ 15 ہے اور اس کی آیت نمبر جو ہے نا وہ 28 ہے۔ بس اس پر میں دو باتیں بس آپ تک پر یعنی پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دو تین نقطے ہمیں دیے ہیں، کتنی بولیے؟ دو تین نقطے دیے ہیں، یعنی پیغام دیے ہیں۔ کیا دیے ہیں؟ پیغام۔ اور پہلے تو رب نے ہمیں ایک حکم کیا ہے، وہ حکم یہ ہے کہ اللہ فرماتا کہ وَاصْبِرْ، یہ سب سے بڑا پیغام ہے۔ کیا؟ وَاصْبِرْ، اس کا مطلب ہے کہ جمانا، کیا کرنا؟ جمانا، کسی کا ہو جانا، کسی کا ہو جانا، کسی سے اپنے تعلق کو بنانا، جوڑنا، اس کو کہتے ہیں نسبت۔ کیا کہتے ہیں؟ نسبت ارادت، نسبت و ارادت کہتے ہیں۔ یہ وَاصْبِرْ کا جو حکم ہے یہ کس کا ہے؟ میں تقریر آپ سے نہیں کروانی، صرف آپ سے جملہ لینا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مجھے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا اور تمہیں بھی 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ ہم یہاں لینے آئے ہیں اور ہم نے خالی نہیں جانا۔ ہاں ایک میں جملہ کہنے لگا تھا، میں بھول گیا ہوں۔ کتنے جہان ہیں؟ ایک روایت میں 18,000، دوسری میں 36,000، تیسری میں 50,000۔ پھر آدھے جہان پانی میں ہے، آدھے جہان خشکی میں ہے۔ ایک ایک جہان میں پتہ نہیں کتنی کتنی مخلوقیں ہیں اور سب کو پالنے والا ایک ہی ہے۔ کیا ہونا ہے؟ ایک۔ اور وہ جو پالنے والا ہے وہ کہتا ہے لا شریک لہو، میرے اس عمل میں، میری اس کام میں، کس میں؟ پالنے والے کام میں میرا کوئی بھی اور شریک نہیں ہے، میں اکیلا ہوں۔ میں کبھی کبھار میں یہ ایت میں خود اس کو زیادہ تنہائی میں پڑھتا ہوں، خلوت میں پڑھتا ہوں۔ یہ بھی آپ کی ماشاءاللہ سنان عرس مبارک کے موقع پر بڑا پیغام ہے۔ سورۃ التکویر 30واں پارہ، اس کی آخری آیت ہے۔ رب کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ العالمین۔ رب کا معنی پالنے والا، رب کا معنی عالمین، عالم کی جمع ہے۔ عالم، 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 اہل علم، عالم جہان، عالمین جہانوں کا پالنے والا۔ لیکن اس نے ایک جملہ کہا ہے، پھر میں اس بات کو کرتا ہوں جو میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ رب کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ، جب قرآن پڑھتے تو لطف آتا ہے، سرور آتا ہے۔ رب کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ، وہ نہیں ہونا، وہ بولیے نہیں ہونا جو تیری چاہت ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ، وہ نہیں ہونا جو تیری چاہت ہے۔ تو مولا ہونا کیا ہے؟ رب کہتا ہے الا، مگر ان یشاء اللہ، ہونا ہے وہ جو تیرے اللہ کی چاہت ہے۔ تو میں ایک پیغام دے سکتا ہوں آپ کو سلان اور اسمار کی تقریب کے موقع پر کہ آپ نے کبھی تنہائی میں، خلوت میں جب موقع ملے نا تو کبھی موقع نکال لینا، کبھی کس وقت تہجد کی نماز اگر
روزانہ نہ پڑھ سکے تو کبھی کسی وقت آپ تہجد میں اٹھیں اور اٹھ کر اگر یہ آیت یاد ہو جائے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں مولا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، سنیا میری کوئی چاہت نہیں، کیا کہنا ہے؟ یا اللہ میری کوئی چاہت نہیں، میں تو تیری چاہتوں کا منتظر ہوں، میں تو تیری چاہتوں کا منتظر ہوں اور اپنی چاہت کو تیری چاہت میں مدغم کر رہا ہوں۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم، اور لطف آئے گا آپ کو جب آپ باتیں کریں گے، رب سے لطف آئے گا، خلوت ہو، تنہائی ہو، پھر اندھیرا ہو، پھر تہجد کا وقت ہو، پھر حدیث کے مطابق اللہ کی رحمت آسمانی دنیا پر آ جائے تو رب کی رحمت خود ندائیں دے، ادھر رب کی رحمت ندا دے، ادھر پھر تو اور رب کی بارگاہ میں عرض کرے مولا میری کوئی چاہت نہیں، میں کون ہوتا ہوں، میں کون ہوتا ہوں، میں تیرا محتاج ہوں، سب کچھ تو ہے، تو رب العالمین ہے۔ ہاں ایک میری چاہت ہے، کچھ نہیں مانگنا، میں دربار عالیہ صوفی بات کے اس سالانہ عرس مبارک کی تقریب پر میں تمہیں بہت بڑی دولت اور خزانہ دے رہا ہوں، خدا کی قسم کچھ نہیں مانگنا، رب نے سارا کچھ دینا ہے۔ اس وقت ایک جملہ کہنا مولا عارضی زندگی کے لیے اگر تو نے محبوب کی امت میں پیدا کیا، ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا، تو نے مرضی سے کیا ہے، ہم نے نہیں مانگا مولا، قیامت تک بھی تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ سجدے میں زندگی مل جائے، میری کوئی چاہت نہیں، ہاں ایک میری عرض ہے، ایک عرض ہے، اگر تو قبول کر لے، جبکہ تیرے علاوہ قبول کرنے والا کوئی نہیں، وہ ایک ہی ہے بس، کیا کہ جب سکرات موت کا سلسلہ شروع ہو، ملک الموت سامنے آ جائے، ادھر شیطان کا شدید حملہ ایمان پر آئے، کچھ نہیں مانگتا، بس اس وقت نا ایک عرض ہے مولا کہ میری زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے اور کلمہ پڑھتا پڑھتا ہی موت کا دروازہ گزر، بس کچھ نہیں مانگنا، کچھ نہیں مانگنا، بس ایک ہی چیز مانگنی، کیا کہ آخر وقت کیا ہو جائے، کلمہ نصیب ہو جائے، کیا ہو جائے۔ اب آئیے میں ایک جملہ دینے لگا تھا کہ اگر یہ سارے جہانوں کی ساری مخلوقیں اگر اللہ تعالیٰ کی تعریف نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی عظمت میں، رفت میں، خدا ہونے میں، رب ہونے میں فرق آئے گا؟ بولیے۔ اور اگر یہ سارے جہان نبی علیہ السلام کی تعریف نہ کریں تو فرق آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا۔ اور اگر سید محمد داؤد شاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آستان عالیہ پہ کوئی بھی نہ آئے، نہ کوئی عرس منائے، نہ کوئی ان کی بارگاہ میں آئے، دروازے بند ہو جائیں، خدا کی عزت کی قسم ان کے سید ہونے کے اندر رتی بر بھی فرق نہیں آ۔ سبحان اللہ۔ کیا ہم عرس بنا کر کیا کہہ رہے ہیں ان کے درجے بلند ہو رہے ہیں؟ وہ تو ہونی ان کے، یہ تو صرف ہم اپنی بخشش کا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ کس کا؟ سارے بولیے، اپنی بخشش کا ذریعہ بنانے کا، ہماری کوئی بخشش ہو جائے ان کے صدقہ سے، ان کے توسل سے۔ اس لیے محترم ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں فقط آ جانا، فقط آ جانا، قدم اس جوں میں، جوں کہتے جوں جانتے ہیں، جوں میں قدم کا داخل ہو جانا اپنی قسمت میں ناز کرے۔ میں تو ابھی بھی مسجد میں داخل ہو رہا ہوں، میں جب بھی مسجد میں داخل ہوتا ہوں، جب بھی میری اپنی مسجد میں، مجھے میری زندگی گزر گئی 40 سال کی، آج بھی جب قدم رکھتا ہوں، ابھی رکھ رہا تھا نا، تو میں جب دعا پڑھ رہا تھا میں کہتا مولا میں اور تیرے گھر میں داخل ہوں، تیرے گھر میں۔ لوگوں کو تو بڑوں بڑوں کے گھروں میں جب جانا ہو نا، بڑوں بڑوں کے گھر میں وہ فخر کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، تصویریں بنواتے ہیں، مصافحہ کر کے تصویر بنواتے ہیں۔ میں کہا جو دل لے کرو، ہم نے تو انشاءاللہ فیصلہ کر لیا ہے رب کی حکم سے کہ وَاصْبِرْ، ہم نے ان سے نہیں جڑنا۔ میری بات پہ غور کریں دوستوں، میں کچھ دے رہا ہوں، ہم نے ان لوگوں سے نہیں جڑنا جو قیامت کو الٹے لٹکائے جائیں، مجرم ہو نہیں۔ انشاءاللہ ہم نے زندگی کا فیصلہ اس کی توفیق سے، نبی پاک کے نلین پاک کے تصدق سے کر لیا ہے، اور رب نے ہماری پر کرم کر دیا ہے۔ ہم نے تعلق ان لوگوں سے جوڑا ہوا ہے، اللہ کے زندگی کے آخری سانس تک جڑا رہے، جو قیامت کو رب کے دربار میں جائیں، جاتے رب کہے میزان اٹھا دو۔ آج میزان نہیں لگے گا ان کے لیے، نامہ اعمال بھی نہیں کھلے گا، جاؤ میں تمہارے پر راضی ہوں، تم نے دنیا میں مجھے راضی کیا ہے۔ آج بغیر حساب و کتاب کے وہ جنت کے دروازے کھلے ہیں، جنت میں داخل ہو جائیں۔ رب کہتا ہے وَاصْبِرْ وَاصْبِرْ
فصبر، جڑ جاؤ ان سے جن کو قیامت کو میں نے یہ کہنا ہے، ان سے جڑ جاؤ۔ تو پھر نبی پاک نے کیا فرمایا؟ المرء مع من احب الیہ۔ گنبد خضرا کے مکی نے بھی گارنٹی اور ضمانت دی، فرمایا چناؤ تیرا، انتخاب تیرا، پسند تیری، نسبت تیری، ارادت تیری، تعلق تیرا، رشتہ تیرا، جڑ جا۔ میں تیرا نبی گارنٹی دیتا ہوں قیامت کو اسی کا ساتھ ملے گا جس کے ساتھ دنیا میں تیری محبت ہوگی۔ بس رب کہہ رہا ہے بس پھر جڑ جا۔ نبی پاک نے ساتھ ہی گارنٹی دے دی۔ کیا دے دی؟ سارے بولیے ساتھ، میرے آقا نے کیا دے دی؟ گارنٹی دے دی۔ اس لیے دوستو مسجد میں آنا جانا رکھا کرو، مسجد میں آنا جانا رکھا کرو، اللہ کے گھروں میں آنا جانا رکھا کرو۔ اس پر بھی تمہیں ایک جملہ دے دیتا ہوں، کمال جملہ ہے۔ میرا آقا علیہ السلام نے اس کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں اماموں نے، استاد اور شاگرد نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سے 7 شخص، کتنے بولیے ساری، کتنے؟ یوم لا ظل الا ظلی، یوم لا ظل، قیامت کو کوئی سایہ نہیں ہوگا، یوم لا ظل الا ظلی۔ رب کہتا ہے قیامت کی حدیث قدسی ہے، قیامت کو کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج کہاں ہوگا؟ سنا آپ نے سنا ہوا یار یہ باتیں، کوئی میں اتنا علم نہیں ہوں، آپ ماشاء اللہ بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو۔ قیامت کو کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج کہاں ہوگا؟ اور زمین کیسی ہوگی؟ رب کہتا ہے یوم لا ظل، ہائے ہائے کیا قرآن و سنت کو دعوت سے کیا تعلیم ہے۔ یوم لا ظل، قیامت کو کوئی سایہ نہیں ہو، الا مگر ظلی، میرے عرش کا سایہ ہوگا۔ جب بندہ دور سے آتا ہے نا، جو شدید گرمی ہو، پسینہ بہ رہا ہو اور فل کولنگ ہو، اندر اے سی جناب ٹھنڈک ہو، پھر وہ کمرے میں داخل ہو جائے، اب اس سے پوچھنا کہ باہر کیفیت کیا تھی، اب کیفیت کیا ہے، یہ تو انہی سے پوچھنا کہ جو پیدل سفر کر کے آ رہا تھا، پسینہ بہ رہا تھا، بہت زیادہ گرمی تھی، حبس تھی، وہ دھوئی وہ اے سی والے کمرے میں اندر، پھر ماشاء ٹھنڈ بھی کمال، اس سے پوچھو نا، احساس تو اسی کو ہے نا، وہی بتائے گا نا جس کو شدت کی پیاس لگی، شدت کی، کہہ رہا میں گایا، اور مجھے جلدی پانی پلو، میں گیا۔ تو جب پھر اس سے پانی، فقط پانی نہ دیا جائے، پانی بھی مشروب ہو، میٹھا پانی ہو، ٹھنڈا ہو، تو جب وہ اندر جائے گا، یہ اس سے پوچھو نا یار، تو نے مجھے کیا پتا، یہ تو اس سے پوچھنا کہ اس کی کیفیت کیا ہے، کس کی، کہ جس سے وہ پانی پیا ہے، تو میں کہہ رہا ہوں حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جس کو رب نے کہہ دیا نا، جملے پہ غور کریں، بڑے قیمتی ہیرے ہیں، ان ہیروں کی قیمت کا ابھی پتہ نہیں چلنا، ابھی نہیں پتہ چلنا، میں جو کہہ رہا ہوں نہیں پتہ چلنا، ان کا پتہ چلنا ہے روح نکلنے کے بعد۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، جب پردے ہٹ جائیں گے، حجابات ہٹ جائیں گے، نظر تیز ہو جائے گی، حدید لوہا تیز ہو جائے گی، ہر چیز سامنے آ جائے گی، پوری زندگی کی سیڑھی چل جائے گی، آواز بھی آئے گی، تصویریں بھی آئیں گی، اس میں یہ جو منظر، یہ بھی ہر ایک کی سیڑھی میں آئے گا، میری سیڑھی میں بھی، تمہاری سیڑھی میں، یہ سنان اور عمارت کی تقریب اس میں ساری آئے گی، چل جائے گی، تب پتا چلے گا کہ قرآن و سنت کے ہیروں کی قیمت کیا ہے، تب احساس ہوگا نا۔ اِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، پھر بندہ کہے گا یا اللہ صرف ایک مرتبہ دوبارہ بھیجنا، تو پھر سارا وقت ہی تیرے لیے، رب کہے گا بس تیر کمان سے نکل گیا ہے، وقت گیا، وقت پھر پوری کائنات میں تمام نعمتوں میں سے جو قیمتی نعمت ہے وہ وقت ہے، وہ کیا ہے؟ آئیے محترم واپس آ جائیے، جو میں کہنے چاہتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت کو کوئی سایہ نہیں ہوگا تو سایہ کس کا ہوگا؟ بولو آپ بولیے نا، کس کا ہوگا؟ تو اب یہاں کی جملہ دینا چاہتا ہوں، حدیث کا ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کو رب نے کہہ دیا نا کہ تیرا حساب ہے تیرا، تو میرا آقا نے فرمایا اس سے بڑا عذاب ہی کوئی، اس سے بڑا، کیونکہ جس کو رب نے حساب کہہ دیا، کوئی حساب دے سکتا رب کو؟ بولیے نہیں دے سکتا۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ جس کو رب نے کہہ دیا تیرا حساب ہے، اس سے بڑا عذاب ہی نہیں ہے۔ ادھر کیا فرمایا؟ جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے آ گیا جنتی ہو گیا، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا گیا۔ تو میں آج اس سالانہ عرس مبارک کی تقریب پر یہ بھی آپ کو ہیرا دے رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتنے شخص اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے؟ کتنے؟ اور ان میں سے ایک شخص پتہ کون سا خوش نصیب ہے؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، جس کا دل اللہ کے گھر کے ساتھ جڑ جائے۔ سبحان اللہ، جوڑو اے۔ اور میں آگے تقریر خدا کی قسم نہ بھی کروں، اتنی جملہ بڑا ہے۔ سید داؤد شاہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے گھر سے جڑے رہے، میاں عنایت مصعب نقشبندی نہیں جڑے رہے، نمازی نہ تھے، بے عمل تھے، نہیں محترم۔ یقیناً اللہ والوں کو اگر یہ ولایت ملی ہے تو قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ملی، نہیں مل سکتی، اس کے بغیر نہیں مل سکتی۔ تو میں کہتا ہوں جڑو، کیا جڑو اللہ کے گھر کے ساتھ۔ فرمایا جس کا دل اللہ کے گھر کے ساتھ جڑ گیا، کیا ہو گیا؟ معلق ہو گیا۔ کیا مطلب؟ اس کے دل میں اللہ کے گھر کی محبت پیدا ہو جائے، تعمیر کی صورت میں، صفائی کرنے کی صورت میں، عبادت کی صورت میں، رونق دوبالا کرنے کی صورت میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ قیامت کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تیاری آپ کی؟ سارے بولیے۔ ویسے جو میں نے پیغام اتنا جو دے دیا ہے ابھی سارا یاد ہو گیا ہے انشاءاللہ؟ نہیں، اگر آپ کو یاد نہیں بھی ہوا تو میں تو کوئی زور نہیں نا، میں تو چونکہ مقصد سے وقت ضائع نہیں کرنے آیا آپ کا، جو مجھ سے ہو رہا ہے میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اب آئیے محترم، میں اس آیت کریمہ پر ایک دو نکتے آپ کو دینا چاہتا ہوں جو بڑے خاص ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَاصْبِرْ، آیت نمبر کون سی ہے؟ ابھی میں نے بتایا یار آپ، آیت نمبر 28، پارہ نمبر 15، سورۃ القحف، ایک سورۃ قاف 26ویں پارے میں، وہ 3 رکوع پر مشتمل ہے، اور ایک سورۃ قحف یہ 15ویں پارے میں۔ اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو یہ سورت ہر جمعے کو میرا امتی پڑھتا ہے وہ دجال ظالم کے حملے سے بچ جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ بھی آپ کو پیغام مل گیا۔ جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں وہ جمعہ کے دن یہ سورۃ قاف کی تلاوت کیا کریں۔ نبی پاک فرماتے ہیں تلاوت تو کر، گارنٹی میں دیتا ہوں کہ دجال ظالم کے حملے سے تیرا ایمان بچ جائے گا، بچ جائے گا، بچ۔ کیا ارادہ جی جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں؟ میں کہ جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں ارادہ ہے کہ ہم نے سورۃ قاف جمعے کو پڑھیں گے، تو جو انشاءاللہ ہمارے ساتھی آگے پڑھے ہوئے ہیں، گھر والے ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، ان کو بھی یہ پیغام دو انشاءاللہ کہ نہیں جی؟ آئیے محترم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَاصْبِرْ، تم نے جڑنا ہے، جمانا ہے اپنے آپ کو، ان کا ہو جانا ہے۔ اے باری تعالیٰ کن کا؟ اب یہاں یہ بھی رب کہہ سکتا تھا نا مَا اللہ، اللہ سے جڑ جاؤ، کہہ سکتا تھا، رب نے فرمایا نہیں، ان سے جڑنا ہے۔ مولا کن سے؟ لفظ آ رہا ہے وَاصْبِرْ، جڑنا ہے، ہو جانا ہے۔ اے باری تعالیٰ کن کیا ہو جائیں اور کیا جوڑنا ان سے؟ فرمایا نفس کا، اپنے آپ کو جوڑیں، اپنی جان کو جوڑیں، اپنی جان کو جوڑیں، اپنے آپ کو جوڑیں۔ مولا کن کے ساتھ؟ اگر فرمایا معا، میم زبر ما، عین زبر معا، اس کا معنی ساتھ، الذین، ان لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں، ہو جائیں، ان کے ہو جائیں۔ کیا؟ مولا کن کے ساتھ؟ مولا ان کی کوئی پہچان، ان کا کوئی تعارف، ان کی کوئی نشانی، ان کی کوئی علامت، ان کی کوئی، آپ کو گرمی محسوس تو نہیں ہو رہی؟ میں کیا گرمی تو محسوس نہیں ہو رہی؟ بیان میں کر رہا ہوں تم کر رہے ہو؟ ہاں تو محسوس تو مجھے ہونی چاہیے کہ نہیں؟ آپ ہی محسوس کر رہے ہیں نا، کیونکہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، کیونکہ وہ میرا تجربہ تو نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو تقریریں کر کر کے زندگی میں تجربہ ہو جاتا ہے نا کہ آپ کو گرمی محسوس ہو رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں تو پھر گرمی کے اندر ہی تو پھر بیان کرنا، پھر سننا سنانا، پھر یہی تو کمال ہے نا کہ نہیں جی؟ پھر پنکھے لگے ہوں جناب، ٹھنڈا آ رہی ہوں جناب، پھر تو ساری سن لیں گے نا جی، سپیکر لگا ہوئے ساؤنڈ ہے تو پھر تو ساری پڑھ لیں گے نا، سپیکر نہ چل رہے ہوئے
تو پھر ہر ایک دا کمال نہیں کہ وہ پڑھے. جس طرح وہ بھی وہ جب لائٹ چلی گئی تو میں کہ یار لیاؤ نعت خان کے کھڑا کرو بٹھاؤ. ضرورت نہیں کہ ساؤنڈ پر ہی ہم نے نعت پڑھنی ہے. ساؤنڈ کے بغیر بھی نعت پڑھی جا سکتی کہ نہیں پڑھی جا سکتی؟ بولیے. وہ جب طرزاں لگنی ہیں نا ساڑیاں تھی جناب او سپیکر چل رہا ہوں کہ ٹھنڈیاں ہواواں تے ٹھنڈیاں فضاواں ٹھنڈیاں ہواواں تے ٹھنڈیاں. وہ شالمی مارکیٹ کا ایک بہت بڑا نعت خاں سی. اللہ جنت نصیب کرے. اللہ شیخ برادری بڑی تھی وہاں. اس نے نعت پڑھی سرکار آپ کی بارگاہ میں آئیں آپ کی بارگاہ میں رہیں یہیں مر جائیں یہیں دفن